السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 5 اپریل کی کال لے کر. میں پہلے ہم ٹیکنیکل ورسز گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں گے. آج دوسرا دن ہے میں ٹیکنیکل ورسز گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے، مارکیٹ کو جو ایک لکڑی سے ہانکے گا وہ ایونچولی نقصان اٹھائے گا. مارکیٹ کو ایک لکڑی سے ہانکا نہیں جا سکتا. مارکیٹ میں سب میں اہم چیز مارکیٹ کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی انٹری اور ایگزٹ جو پلان کرتے ہیں وہ ہم اپنے ٹیکنیکل سے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو ٹریڈر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. فنڈامنٹل اور ٹیکنیکلز تو آپ کو ایک اینالسٹ، آپ کی کمپنی آپ کو دے دیتی ہے، مگر ایک چیز جو سوللی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو گیج کرنا. تو میں اسی لیے موجودہ صورتحال میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹیکنیکل ورسز گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں بتاؤں. دیکھیے، جو ہم نے 4 پچھلے سیشن میں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ جب اوپر گئی اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا سیلنگ ڈے میں، تو میں ایک بات کہہ رہا تھا آپ کو کہ مارکیٹ نے جگہ بنائی ہے نیچے جانے کی جو بڑا خوش آئند ہے. میری آپٹمزم ریلیٹڈ یہ تھی کہ آپٹمزم یہ نہیں تھی کہ مارکیٹ اوپر جائے گی. میں مطمئن اس بات پہ تھا کہ مارکیٹ نے 42,700 سے کافی اوپر آ کے جگہ بنا لی. تو یہ تھوڑا سا ایک ہمیں بریتھنگ پوائنٹ مل گیا کہ اگر مارکیٹ کا جو اینگر، جو ڈپریشن، جو پریشر ہے وہ عین ممکن ہے اس سے پہلے ایگزاسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس کے نیچے بھی چلی گئی مارکیٹ تو جو ہم نے جو انفورسین سچویشن کے لیے جو پیسے ایلوکیٹ کیے ہیں ہم وہاں پر وہ بائنگ کریں گے. آئی ہوپ یو ریممبر پچھلے 2 ہفتوں میں نے اسلام آباد اسٹریٹجی آپ کو سمجھائی تھی، تو ہم ایگزیکٹلی اسلام آباد اسٹریٹجی کو فالو کریں گے. تو بتا یہ رہا تھا میں کہ 4 سیشن میں جو گین کیا آج اکیلے سیشن میں ہم نے اس سے زیادہ نقصان کر لیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مارکیٹ پریشر میں ہے، سینٹیمنٹس پریشان کن ہے، انڈیسائسو ہے. مطلب یہ ہے کہ پریشر میں بند ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کا خیال کچھ ہو سکتا ہے، کچھ کا خیال کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ اسلام آباد اسٹریٹجی کو لے کے اسٹرکٹ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور آج پورا دن میں نے ممبرز کو صرف اسٹاک سلیکشن اور ان کی لاٹ سائز کو مینیج کرتے دیکھا ہے، وہ جو کہ بہت خوش آئند ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی بیکاز ایسے ہی صورتحال ہوتی ہے. بے شک حالات مشکل ہیں اور لوگوں کو میری بات جو اسٹاک سے ریلیٹڈ نہیں ہے ان کو اچھی نہ لگے، مگر بہرحال یہ مارکیٹ بائنگ پیراڈائز ضرور ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ٹارگٹ جسٹیفائڈ اور ریئلسٹک بیس پہ بنائیں گے. اگر تو انہوں نے ٹارگٹ بڑے بنا لیے تو پھر یہی مارکیٹ ان کو بہت بڑا نقصان بھی دے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہم چونکہ پورا مال بیچ کے 100% کیش پہ کم و بیش آ گئے تھے. اب ہم دوبارہ وہ جو 60% ایکیومولیشن ہم نے کی تھی جس کو ہم نے بیچا ہے، ہم وہ 60% ایکیومولیشن سب میں پہلے اپنی پوری کریں گے. آج جب لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آج مارکیٹ کی کلوزنگ 800 مائنس میں آ رہی ہے تو کچھ مال کل کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، کل بھی ملے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. والیٹیلٹی کو ذہن میں رکھنا ہوگا کیونکہ پولیٹیکل سچویشن اپنے اینڈ پر نہیں پہنچی ہے. فنڈز کو انٹیکٹ رکھیں کہ ہم ایکیومولیٹ کر سکیں شارپ لوز پہ، اور یہ اسی وقت ہوگا اگر آپ اپنی بائنگ کو ٹارگٹ کریں گے. مڈ ڈے کال میں ایلوکیشن آف فنڈز کے بارے میں اور ڈائیورسیفیکیشن کے بارے میں بات کر چکا ہوں، تو اسی کو فالو کیجیے گا. اور جو نئی ایکیومولیشن ہے جو ہم نے آج کی ہے اور کل مزید اسٹارٹ میں ہی ہم کر لیں گے، اگر کوئی ہائپر موو بنی تو ہم 25 سے 50% تک بھی اس میں پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں، اور اس نیت سے کریں گے کہ ہم دوبارہ بائی کریں گے. بس ایک بات میری اچھی طرح باندھ لیجئے کہ نہ ہم ایموشن پہ ٹریڈ نہیں کریں گے، کسی صورت ہم ایموشن انوالو نہیں کریں گے. ایفیلیشن ٹو پولیٹیکل پارٹی اور ٹو مائی ویژن، میرے جو ویژن ہے، میرے سے مطلب ہمارا جو ویژن ہے، ہم اس ویژن کو کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ہم اس کو انوالو نہیں کریں گے. ہم صرف اور صرف ٹریڈ کریں گے ٹرینڈ پر. ٹھیک ہے،
اس بات کو سمجھ لیجئے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ ہے. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ آج کچھ بھی سرپرائزنگ نہیں تھا کیونکہ ہم مینٹلی بالکل تیار تھے, مال بیچ چکے تھے, ٹارگٹ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے, اور اتنے تیار تھے کہ ہم نے پری اوپن میں بھی ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے آرام سے ٹارگٹ کیا. تو اب ہم سلیکٹیو اسٹاک میں ہم نے آج کچھ بائنگ کی ہے, مگر میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی ورسٹ ختم نہیں ہوا ہے, برا وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہے. یہ جو والیٹیلٹی ہے یہ پریویل کر سکتی ہے. تو اب آنے والے سیشن میں اگر 43,802 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ کا پہلا ہدف 44,429 تک ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ایک سپورٹ ہے 43,600 والی, مگر شاید وہ باقی نہ رہے, 44,429 تک مارکیٹ ٹیسٹ کر لے, اور اگر وہاں نہیں رکی تو پھر 43,142 تو رکی جائے گی انشاءاللہ. میں بلز کے لیے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. بلز کو کم سے کم 44,187 کے اوپر رکنا ہوگا, اور اس رکنے کا مطلب کوئی تیزی نہیں ہوگی, بالکل بھی نہیں, بلکہ ہم وہاں پر اس کو گیج کریں گے کہ یہ رک رہا ہے یا اور اوپر جا رہا ہے. ہم ایگزاسشن آف بلز پہ مال بیچیں گے جو ایکیومولیٹ ہم نے آج کیا ہے, چاہے 10% بیچیں, 20% بیچیں, جس کی جو مرضی ہے, اور مال بیچے اور پھر نیچے دوبارہ ٹارگٹ کر لے. اس لیول کے اوپر بلز چونکہ اسٹیبلائز نہیں ہو رہے تو نیچے مال ملے گا. دیکھیے آج جو گیپ اوپننگ اسٹارٹ تھا وہ ہمیشہ گیپ اوپننگ چاہے نیچے کی جانب ہو یا اوپر کی جانب ہو, وہ عام طور پہ ایگریشن پہ پوائنٹ کرتی ہے. اور میں ایک بات اور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ آپ کو اسی ہفتے میں ایک اچھا شارٹ آن اسٹرینتھ کا آپشن ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ان برے حالات میں دونوں ڈائریکشن میں ٹریڈ کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان لیولز کو سمجھتے ہوئے, لیولز جو پریسائز لیول ٹیبل میں ہیں ان پر بھی توجہ دیجیے, ان کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجیے. اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب ٹریڈ کریں گے اور کسی بڑے لاس کا حصہ نہیں بنیں گے. میں الحمدللہ بہت خوش ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے, جس طرح آپ لوگوں نے اپنی لیکویڈیٹی مجھے بتائی ہے. آئی ایم کوائٹ ہیپی, اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس مارکیٹ میں پورا دن سکون رہا مجھے, کیونکہ میرا کوئی جو کلائنٹ ہے, ممبر ہے, وہ پھنسا ہوا نہیں تھا, وہ انجوائے کر رہا تھا اور وہ بائنگ کی باتیں کر رہا تھا. تو یہ اس مارکیٹ کی ہے, جس نے ایگزٹ سیکھ لیا وہ اس مارکیٹ میں جیت سکتا ہے. جو مال لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ صرف باتیں سنے گا, تجزیے دیکھے گا اور اپنی تسلی کرنے کی کوشش کرے گا. اپنا خیال رکھیے, میرے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.